بندہ خدا کی یعنی حضور کی امت میں یا سابقہ امتوں میں جتنے اولیاء ہوئے ان کی جب یہ شان ہوتی ہے نا کہ وہ عبادت جنت کے لیے نہیں کرتے. اور یہاں پہ ایک بات آگئی بڑی خوبصورت. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیں مذکر کون ہے, میل کون ہوتا ہے, مذکر مرد کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو جنت کی خواہش میں عبادت کرے وہ مذکر نہیں, وہ مؤنث ہے. میری اپنی بہنوں سے ذرا معذرت ہے, میں امام حسن بصری کی بات کر رہا ہوں. جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے وہ مرد نہیں, وہ عورت ہے. لیکن عورتوں میں بھی ایسی عورتیں ہو گزری ہیں جنہیں حضرت رابعہ بصری کہا جاتا ہے, وہ بھی عورت تھی. حضرت فاطمہ الزہرا بھی عورت تھی. حضرت آسیہ فرعون کی سابقہ بیوی وہ بھی عورت تھی. حضرت زلیخا وہ بھی عورت تھی. حضرت ہاجرہ وہ بھی عورت تھی. حضرت سارہ وہ بھی عورت تھی. کائنات پوری جن کے وجود سے مارز وجود میں آئی حضرت حوا سلام اللہ علیہا وہ بھی عورت تھی. اور یہی دیکھ کر حضرت علامہ اقبال نے کہا نا وجود زن سے ہے حسن کائنات, کائنات میں جو حسن آپ کو نظر آتا ہے یہ سارا وجود زن سے ہے. کہیں بھی چلے جائیں انسانیات میں دیکھیں وہ وجود زن سے ہی آگے سلسلہ توالد التناسل ہوا ہے. آگے آپ حیوانات میں چلے جائیں وجود زن سے ہی ہے. آگے جنات میں چلے جائیں وہ بھی وجود زن سے ہی ہے. تو وجود زن سے حسن کائنات ہے. لیکن امام حسن بصری فرما رہے ہیں کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے خدا کی وہ مذکر یعنی مرد نہیں وہ عورت ہے. اور جو دوزخ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرے فرمایا وہ بھی مذکر نہیں مخنث ہے یعنی ہجڑا ہے. ما بین المذکر والمؤنث یعنی مذکر اور مؤنث کے درمیان ہے, ہجڑا ہے, مخنث ہے. پوچھا حضرت بتائیے پھر مذکر کون ہے؟ فرمایا نہ جو جنت کی خواہش کرے نہ دوزخ کا اسے ڈر ہو, وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی خاطر عبادت کرے کہ مولا تو راضی ہو جا, وہ مذکر. یعنی کوئی وجہ بیچ میں باقی نہ رہے اسے ذات ذکور کہا جائے. اب دیکھیے فرمایا فل حکمت فی خلق الجن والانس. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی تخلیق کی حکمت یہ ہے عبادت اللہ, اسے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. قال سبحانہ وتعالی آپ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق, میں کسی بندے سے یہ نہیں چاہتا وہ کمائی کرے اور سارا دن پیسہ کماتا رہے اور میرے پاس رزق لے کر آئے. فرمایا نہیں ما اريد منهم من رزق, میں کسی بندے سے کوئی پیسہ پائی نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے وما اريد ان يطعمون, اور نہ ہی میں کسی سے چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے آ کے. قرآن مجید سورۃ الزاریات فرمایا کسی بندے سے میں نہیں چاہتا کہ کمائے اور مجھے رزق دے, اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ سارا دن مارا مارا پھرے اور میرے لیے کھانا اکٹھا کر کے لائے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ فرماتا ہے میں خود رزق دینے والا ہوں, خود روٹی دینے والا ہوں, طعام دینے والا ہوں. ذو القوة المتین, اور میری قوت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی کسی شے میں ایسی متانت ہی نہیں جو رب ذوالجلال کی میری صفاتی احکامات میں رکھ دی گئی. اب یہ دیکھیے کہ حکمت تخلیق و جن و انس, اور فرمایا والعبادت اسم جامع, اور عبادت ایک جامع قسم کا اسم ہے لما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والافعال. فرمایا یہ وہ اسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند فرما لیا.
وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، اور رب کائنات نے اس کو بندے کے قول، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی قول سے آپ کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، والافعال، اور کھڑے ہوتے ہیں، رکوع جاتے ہیں، قعدہ قومہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں. تو یہ جو آپ اقوال کے ساتھ اور افعال کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے. فخلق اللہ الخلق لعبادتہ وتوحیدہ وطاعتہ والاعتراف بحقوقہ، فرمایا اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی وحدانیت کے اظہار کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اور اپنے حقوق کے اعتراف کے لیے. اپنے حقوق کے اعتراف کے لیے بندہ اعتراف کرتا رہے ہر وقت. قال سبحانہ عن ابراہیم، یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا قرآن مجید کے اندر کہ جب آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ افرائیتم ما کنتم تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے پھرتے رہتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے آباء و اجداد کن کی عبادت کرتے رہتے تھے؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، ابراہیم نے فرمایا سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین. اللہ رب العزت فقط دشمن نہیں ہے انسان کا، بندے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، طاغوتی طاقتیں دشمن ہیں، بت دشمن ہیں، اصنامی طاقتیں دشمن ہیں، نفسانی خواہشات دشمن ہیں، شیطان دشمن ہے، ابلیس دشمن ہے، جناتی مشرات دشمن ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی دشمن ہیں. اگر کوئی دوستی اور خلت کا حقدار ہے تو رب ذوالجلال بندے کے، اور کوئی. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا قول نقل فرمایا اور فرمایا الذی خلقنی، جناب ابراہیم نے فرمایا وہ ذات وہ ہے جو میری دشمن نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کرتا ہے وہ کبھی دشمن نہیں ہوتا. جو گھر بناتا ہے اسے توڑنے کا جی نہیں کرتا، جو سنا مارز وجود میں لاتا ہے اسے اس شاہکار کو توڑنے کا جی. کون لوگ توڑتے ہیں؟ ہم لوگ توڑتے ہیں، جاتے ہیں 4 پیسے کی چیز لے آتے ہیں، لا کے استعمال کی، نہ کام کی بھی پھینک دی. لیکن پوچھئے اس سے جس نے اسے بنایا ہے. کوئی بھی چیز بازار سے لے لیتے ہیں نا، پوچھئے اس سے جس نے بنایا ہے. اور تو اور میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں گھروں کے اندر کھانا پکاتی ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کتنے سلیقے سے بناتی ہیں، صاف ستھرا برتن، اور بڑی اچھے طریقے سے ان کی صفائی کر کر کے وہ بڑا ٹائم لگا کے کھانا بنا کے اور پھر صاف ستھرے برتنوں میں ڈال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیسے طریقے سے ہم لوگ مرد حضرات اسے ڈالتے ہیں، کبھی کچھ تھوڑا نیچے گراتے ہیں، کچھ ڈالتے ہیں، برتن بھی گندے کرتے ہیں، اس میں بھی وہ سارا وہ کیا کہتے ہیں وہ متلوث کر دیتے ہیں اس ڈونگے کو بھی، اور پھر وہ جو ٹرے پیش کیا جاتا ہے اس کو بھی گندا مندہ کر کے کہتے ہیں اٹھا لو بھائی. لیکن ان کی اپنی جس نے بنایا ہوتا ہے گھر میں کھانا، ان کا اپنا پیش کرنے کا وہ طریقہ کار یا خود کھانے کا طریقہ کار ہم سے یکسر مختلف ہوتا ہے. یہ ایک گھریلو چھوٹی سی زندگی ہے جس کی میں نے تمثیل آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح کوئی معمار لے لیں جو گھر بناتا ہے، رہنے والے جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جو اسے خرید رہے ہوتے ہیں، وہ تو توڑ پھوڑ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن معمار چاہتا ہے جیسے میں نے بنایا یہ ویسے ہی رہے، چاہے اس نے مزدوری لی ہو، وہ کبھی خراب نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں الذی خلقنی، وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدینی، وہ لمحہ بلمحہ میری رہنمائی فرماتا رہتا ہے. والذی هو یطعمنی، وہ مجھے رزق دیتا ہے. ویسقینی، مجھے پانی پلا کر سیراب بھی کرتا ہے. واذا مرضت فهو یشفینی، وہ ثناء ازل، وہ جب بیمار میں ہوتا ہوں مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے. والذی یمیتنی، وہی اس کارخانہ قدرت کا کارساز ہے کہ جو اس نے نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت مجھے مارے گا. ثم یحیینی، پھر مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے.
خطیئتی یوم الدین، اور قیامت کے دن بھی میرے گناہوں کو معاف کر دے، جس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ ہے توحید، توحید خالص کسے کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیے ذرا، آج کل ہم جو شرک لیے پھرتے ہیں اور شرک کی مشین چلائے پھرتے ہیں اور بدعت کے فتوے ہر ایک کے اوپر لگاتے پھرتے ہیں، حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم سے فرمایا، اور پھر قرآن مجید نے، یعنی اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کے قول کو آیات ربانی بنا کر، قرآن مجید کی آیت بنا کر قرآن میں نازل فرمایا، اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نظر آئی جو شرک و بدعت کی ہم لگائے پھرتے رہتے؟ کوئی نظر نہیں آئی۔ پتا چلا کہ لوگوں نے توحید خالص کا معنی نہیں اصل میں سمجھا۔ شرک کہتے کسے یہی نہیں پتا ابھی کسی کو، بدعت کہتے کسے یہی نہیں پتا ابھی کسی کو۔ پھر فرمایا رب ہب لی حکما، باری تعالیٰ مجھے دانائی عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا۔ آج نیکوکاروں سے آپ ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی قبور پر جائیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں نیکوکاروں کے ساتھ ملا، اللہ اس ابراہیم کے اس قول کو قرآن میں نازل فرما رہا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیات میں نے امام قرطبی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ قال القرطبی، قرطبی فرماتے ہیں الطاغوت اسم لکل ما عبد من دون اللہ مثل الشیطان والکاہن والصنم۔ آپ فرماتے ہیں کہ طاغوت ایک ایسا نام ہے کہ جو ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کو اللہ کے ماں سوا عبادت کے لیے پوجا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ مثل الشیطان والکاہن والصنم، اس کی تین قسمیں ہیں، کیا؟ ایک شیطان، ایک کاہن اور ایک بت، یعنی بتوں کی کہی ہوئی بات، کاہنین کو اس طرح ماننا جیسے خدا کو مانا جاتا ہے، اور شیطان کی اس طرح پیروی کرنا جس طرح خدا کی جاتی ہے۔ فرمایا یہ طاغوت ہے، اور یہ طاغوت اسلام کے اندر یا دین حقہ کے اندر قابل قبول قطعاً۔ قال ابن عاشور فی تفسیرہ التحریر والتنویر، اور امام ابن عاشور نے اپنی تفسیر کی کتاب التحریر والتنویر میں فرمایا الطاغوت جنس ما یعبدون من دون اللہ من الاصنام، کہ طاغوت اللہ کے ماں سوا بتوں کی عبادت کرنے کی جنس سے ہی ہے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اور ابن الاسیر کہتے ہیں الطاغوت کل معبود من دون اللہ کالشیطان والکاہن والصنم وکل ما دعا الی الضلال، کہ طاغوت یہ ہے کہ ہر اللہ کے ماں سوا وہ چیز جس کی ایسے عبادت کی جائے جیسے خدا کی جاتی ہے، جیسے شیطان، کاہن، صنم، جو کہ دعوت دیتے ہیں گمراہی کی طرف، لہذا ایسی ہر شے کو چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ توحید خالص۔ اور پھر سیدنا علی ابن ابی طالب کا قول امام شہاب الدین اب شیہی نے نقل کیا المستطرف میں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا لو کان لربک شریک، اے میرے بیٹے حسن، اگر رب کا کوئی شریک کار ہوتا لآتت کا رسولہ، تو اس کے رسول تیرے پاس بھی آتے، اس کے رسول تیرے پاس بھی آتے۔ کیوں آتے؟ اس لیے آتے کہ اس رب کا شریک کار ہے، ہر کوئی رسول اس دوسرے کے پاس آ کر پہلے رب کو بلیک میل کر رہا ہوتا، گویا کہ نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ اس کا شریک کوئی نہیں، لرائیت آثار ملک ہی، اس لیے تو اس کی ایک مملکت کے آثار دیکھے گا، وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک و مختار ایک رب ذوالجلال ہے، اور اگر دو ہوتے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اگر کائنات کے دو الہ ہوتے لَفَسَدَتَا، تو کائنات آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاتی۔ ایک کہتا سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مغرب سے نکالنا ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب
فرعون کے دربار میں، نمرود کے دربار میں پیش ہوئے، تو جو خدائی کا دعوے دار تھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا میرا مالک وہ ہے جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے، مردوں سے زندوں کو اور زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، یعنی زندہ کرتا ہے، جلانا ایک ہوتا ہے، جلانا یعنی جلا دینا، ایک ہوتا ہے جی لانا یعنی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، یعنی زندہ کرنا۔ تو اس نے کیا کیا، دو بندے منگوائے، ایک کو مار دیا، دیکھو دیکھو میں نے بھی قتل کر دیا، ایک مار دیا، اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا میں نے ایک کو زندگی دے دی۔ فرمایا اس کی عقل میں بات نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میرا مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس پر قرآن کہتا ہے وہ مبہوت الحواس ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ التَّوْحِيدَ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، توحید کیا ہے اور اس کا اجر اور اس کے فضائل کیا ہیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ فرمایا توحید یہ ہے کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی، توحید کیا کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، یعنی بندے سے کفر سرزد نہیں ہوگا تو گناہ مٹے گا، شرک سرزد نہیں ہوگا تو گناہ مٹے گا، بدعت سرزد نہیں ہوگی تو گناہ مٹے گا۔ تو فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یا ظلم کا لباس نہیں پہنایا، اولئک لہم الامن، فرمایا یہی لوگ صاحب ایمان ہیں اور امن میں رہیں گے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر فرمایا فالذین آمنوا ذنوبہم مکفرۃ یوم القیامہ بسبب التوحید، کہ جو لوگ ایمان لائیں یہ اپنے گناہ تو لے کر قیامت کے دن آئیں گے، اگر مکفرۃ یوم القیامت بسبب التوحید، قیامت کے دن اللہ پاک توحید کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ توحید کفارہ الذنوب ہے۔ اور والظلم المذکور فی الآیہ هو الشرک، اور جو اس آیت میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا یہ جو ظلم کہا گیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ کوئی بندہ ظلم اپنی جان پر کرتا ہے، انگلی کاٹ دیتا ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے جب محرم آتا ہے تو خام خواہ اپنے آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتا ہے، مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بنیادی شے ہے سوسائڈنگ کی، یہیں سے سیڑھی چلتی ہے آگے سوسائڈنگ کی طرف۔ سوسائڈ بندہ جو کرتے ہیں نا اس کی طرف یہی لے جانے والی چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مارے، زد و کوب کرے، زنجیر زنی کرے، خون نکالے۔ یہ کون سی محبت ہے جی، محبت حسین میں ایسا کر رہے ہیں، یہ کوئی محبت نہیں۔ لیکن فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم یہ نہیں کہ کوئی بندہ اپنی ذات پر ظلم کر لے، فرمایا نہیں، اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے اندر روح رب کائنات نے عالم امر کی رکھی ہے، لہٰذا اس روح کو جتنی دیر رب نے چاہنا ہے اتنی دیر اندر رہنا ہے۔ اب یہ رب کا امر ہے، اس امر کو جسم کے پنجرے سے جو جدا کرنا چاہتا ہے یا اس کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو گویا کہ وہ شرک ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق جس کو اس نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے سامنے بندہ جب جھکتا ہے تو گویا اس کے پیدا کیے ہوئے جسم پر ظلم عظیم کر رہا ہوگا۔ فرمایا رب یہ ظلم برداشت نہیں فرماتا کہ میں پیدا کروں ایک جسم کو، ایک شریر کو اپنی عبادت کے لیے، اور یہ جسم جھک جائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں، لکڑی اور مٹی سے تراشے ہوئے ان بتوں کے سامنے۔ فرمایا نہیں، اب یہ ظلم میں اپنے جسم پر برداشت، اپنے شاہکار پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ظلم۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ
وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنا رکھی ہے اور اس اولاد کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اذا لذهب كل إله بما خلق، رب کائنات ان ساری چیزوں سے ماورا منزہ اور پاک ہے۔ اور ایک طبقہ وہ بھی ہے، ان کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، مسلمانوں میں، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ رب العزت جھوٹ تو بول سکتا ہے، بولتا نہیں۔ استغفر اللہ۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ بڑی باحوالہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ تو بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ اللہ اپنی اولاد پیدا تو کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ اب یہ شان تنزیہ باری کے خلاف ہے یا اس کے حق میں ہے؟ خلاف ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت تنزیہ منزہ ہے، اور تنزیہ باری اور منزہ باری کا معنی کیا ہے کہ ہر اس شے سے رب کو پاک سمجھا جائے جو اس کی شان خلاقیت کے خلاف ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ فلاں بڑے نیک بزرگ ہیں، یا اس بات کو بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں کسی بندے کو کہ بھائی آپ کے باپ جو ہیں وہ بڑے اچھے بندے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کو بڑی صحت ملی ہوئی ہے، وہ بوڑھے ہو کر بھی بڑے کام کرتے ہیں لیکن وہ جھوٹے بڑے ہیں۔ یہ میں تعریف کر رہا ہوں کہ نقص نکال رہا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ ساتھ کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا جھوٹ پر بھی قادر ہے، استغفر اللہ، تنزیہ باری تعالیٰ کو آپ نے ختم کر دیا۔ گویا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اولاد پیدا کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، یہ بھی تنزیہ باری کو آپ نے ختم کر دیا۔ لہذا تنزیہ باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہر عیب سے اس ذات کو پاک سمجھا جائے جس کی بنا پر اس کی ذات میں نقص واقع ہو سکتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اس مقام پر آ کر ٹھوکر کھا گئے، جس کی بنا پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی عبارات پر کفریہ فتوے لگائے۔ آپ سمجھ آئی نا میری بات؟ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے علماء کو اس زد میں لے آئے اور کافر بنا دیا۔ میرے بعض احباب پہنچ رہے ہیں جہاں میں بات کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو چیز ہے نا کہ تنزیہ باری تعالیٰ اور اللہ کی تقدیس اور پاکیزگی کے درمیان نقص نکالنا، گویا کہ ان کا توحید خالص پر پختہ ایمان ہی نہیں۔ تو توحید خالص یہ ہوگی، اور اگر آپ اللہ کے اندر عیبوں کے حوالے سے بھی قدرت بیان کریں گے نا، عیبوں کے حوالے سے، عیوب کے حوالے سے، نقائص کے حوالے سے اللہ کی قدرت بیان کریں گے، تو گویا کہ آپ اللہ کی حقیقتاً توحید خالص پر ایمان نہیں رکھتے۔ توحید خالص رخصت ہو جائے گی، تو جب یہ رخصت ہوگی تو کفر واقع ہوگا، کفر ہوگا تو ظاہر بندہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کے اندر میں نے توحید کی نسبت فقط آدھی بات بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ بقیہ آدھی گفتگو اگلے جمعہ کو بیان کریں گے، چونکہ تقریباً 8:25 ہو گئے ہیں اور اب ذکر بھی کرنا ہے، لہذا انشاءاللہ اس نسبت سے بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ المبارک کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو توحید کی نسبت